السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام أما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت اور بندگی کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف خالق کائنات کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہم جس طرح آج عالم دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح ایک نہ ایک دن عالم برزخ کی طرف سفر کرنے والے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے، جہاں انسان قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم محشر ہوگا، جہاں کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن اور غم سے چور ہوگا۔ ایک گروہ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے سرشاد ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاكِيًا مُسْتَصْرِخًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ ابن آدم، تم دنیا میں آئے تھے، تم تو رو رہے تھے، لوگ تمہارے آنے کی خوشی میں مسکرا رہے تھے۔ دنیا میں ایسی زندگی گزارنا کہ جب تم جاؤ لوگ تمہارے فراق میں رو رہے ہوں اور تم اللہ کی مہمانی کی وجہ سے مسکرا رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ زندگی ایک لمحاتی مہلت ہے، ایک عارضی وقفہ ہے جو آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کب ملک الموت کی صدا آ جائے، کب یہ دفتر حیات بند ہو جائے، کب وہ وقت آ جائے جسے ہم موت کہتے ہیں۔ دنیا سے جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن کامیاب تو وہ ہے جو جائے تو اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو، روح ایمان کی روشنی میں پرواز کرے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ یہی حسن خاتمہ ہے، یہی وہ نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے، یہی وہ انجام ہے جو زندگی بھر کی جد و جہد کا ثمر ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جس پر پوری زندگی کا فیصلہ موقوف ہوتا ہے۔ یہ حسن خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ میں اور آپ دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہمارے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے، گناہ باقی نہ رہے۔ بینگ اے ہیومن، ہم میں سے ہر ایک سے کمی کوتاہی، غلطی، گناہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ جامع ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں ہوتا ہے، یہ نہ ہو میں گناہ کروں ادھر سے بلاوا آ جائے، فوری توبہ کر لیتا ہے۔ حبیب الفارسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی قیمتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں، کسی انسان کی سعادت مندی اور خوش بختی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی ساتھ ہی چلے جائیں۔ اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، طوبی لمن مات وماتت معه ذنوبه۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج انسان جہاں خود غلط چیزیں دیکھتا ہے وہاں معاشرے کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ میں اگر غلط دیکھ رہا ہوں، اس غلطی اور گناہ کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ آگے لوگوں کو بھی شیئر کرتا ہوں اور ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ لوگ بھی اس برائی کو دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کا نظام قائم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے اعمال لکھوا رہے ہیں۔ کون سا عمل لے کے تم اللہ کے پاس جاتے ہو اور کس عمل پہ تم دنیا والوں کو لگا کر جاتے ہو۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا میں کون سا عمل دنیا میں کر کے اللہ کے پاس آیا اور کس عمل پہ میں دنیا والوں کو لگا کے گیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، بدبخت انسان وہ ہے جو خود مر جائے لیکن اس کے گناہ نہ مرے۔ وہ لوگوں کو گناہوں پہ لگا کے جائے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، من و مٹی تلے دفن ہو گیا ہے، لیکن جن گناہوں پہ لوگوں کو لگا کے گیا ہے، جب تک لوگ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انسان لوگوں کو کسی گناہ پہ لگا دے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں وہ خود غلط دیکھتا ہے لوگوں کو بھی غلط چیزیں سینڈ کرے اور غلط ویب سائٹ بنائے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج دیکھا کریں میرے سٹیٹس کیسے ہیں، میں کسی کو جو چیز شیئر کر رہا ہوں وہ کس طرح کی ہے، وہ نیکی کی ہے کہ برائی کی ہے۔ میرا یہ موبائل جو اللہ کی نعمت ہے، یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے
کہ برائی کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی میں اضافہ کر رہا ہوں، اور ایسے گناہ کر رہا ہوں کہ میں جب دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے گناہوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہم جب دنیا سے جائیں ہمارے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے، اور ہم سب کو اس حالت میں بلائے کہ ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔